والمطلقات اور طلاق والی عورتیں، والمطلقات اور طلاق والی عورتیں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں گی 3 حیض تک، ولا یحل لہن اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ اور ان کے شوہر ان کو لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اس میں، ان ارادوا اصلاح اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، وَلَهُنَّ اور عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں، مثل الذی علیہن بالمعروف جیسا کہ ان پر حقوق ہیں دستور کے مطابق، اور عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسا کہ ان پر حقوق ہیں دستور کے مطابق، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ اور مردوں کے لیے ان پر 1 گنا فضیلت ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی خوب غالب ہیں، خوب حکمتوں والے ہیں۔ اللہ پہلی بات آج کے سبق میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو طلاق والی عورتیں ہیں، جن عورتوں کو طلاق ہو جائے تو وہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 ماہواری تک۔ اس دوران یہ عدت ہے، اس کے دوران وہ عورت دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، چھپ کر کسی کے ساتھ نکاح کا معاملہ طے نہیں کر سکتی ہے، بلکہ ان دنوں کے اندر ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہلے شوہر کے لیے پابند کر کے رکھے، اس کی عدت میں یہ شمار ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والمطلقات طلاق یافتہ عورتیں، جن عورتوں کو طلاق ہو جائے وہ خود کو انتظار میں رکھیں گی 3 ماہواری تک، 3 قروء 3 حیض تک، اور یہ اس عورت کی عدت ہے جس کو طلاق ہو جائے اور وہ عورت حمل سے نہ ہو، بچے کی امید سے نہ ہو، تو اس کی عدت قرآن پاک نے 3 ماہواریاں ذکر کی ہے۔ اور اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی، اس کو اللہ جل شانہ نے دوسری جگہ ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا جو لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں، یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا ان کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ یہ بھی سورہ بقرہ ہی میں آیت نمبر 234 میں آ رہا ہے کہ جن عورتوں کا شوہر انتقال کر جائے اور وہ حمل سے نہیں ہیں تو ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 234 میں آ رہا ہے۔ یہ پہلی 2 صورتیں اس صورت میں ہیں کہ جب دونوں میں عورت امید سے نہیں ہے تو ان کی عدت کو ذکر کر دیا۔ نمبر 3، اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کو ماہواری نہیں آتی تو اس کی عدت اللہ نے سورہ طلاق میں پارہ نمبر 28 میں ذکر فرمائی ہے، آیت نمبر 4 ہے، واللائی یئسن من المحیض آیت نمبر 4 سورہ طلاق پارہ نمبر 28، وہ عورتیں جو ماہواری سے مایوس ہو چکی ہیں تمہاری عورتوں میں سے، ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر ان کی عدت
3 مہینے ہے، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ اور وہ عورتیں جو امید سے ہیں اور ان کا شوہر انتقال کر جائے یا ان کو طلاق ہو جائے، واللائی لم یحضن، وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، ان کی بھی عدت 3 مہینے ہے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والی عورتیں، اجلہن، ان کی عدت یہ ہے ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنے حمل کو جن دیں، بچہ پیدا ہو جائے۔ تو پہلے نمبر پر یہ عدت کی اقسام ہے، یاد رکھیے۔ پہلے نمبر پر ابھی ہم نے پڑھ لیا، جس عورت کو طلاق ہو جائے اور امید سے بھی نہ ہو تو 3 ماہواری اس کی عدت ہے۔ اور وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے اور وہ امید سے بھی نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، یہ 2 ہو گئی۔ نمبر 3، ایسی عورتیں جن کو ابھی تک ماہواری آئی نہیں ہے یا اب آئندہ بڑی عمر کی وجہ سے مایوس ہو گئی، ان کی جو عدت ہے وہ 3 مہینے ہے۔ اور وہ عورتیں جن کا شوہر انتقال کر جائے یا جن کو طلاق ہو جائے لیکن وہ امید سے ہیں، بچے کی امید ہے، تو وضع حمل، بچے کا پیدا ہونا، یہی ان کی عدت شمار ہوگا۔ اور اگر کوئی باندی ہے، آزاد عورت نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں آزاد عورتیں ایسی نہیں، باندی ہے کسی کی جو سابقہ زمانے میں غلام اور باندی تھی، تو اس کی عدت 2 حیض ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلاق الامۃ سنتان وعدتها حیضتان، اور باندی 2 طلاق سے مغلظہ ہو جاتی ہے، یعنی ایسی ہو جاتی ہے جیسے آزاد عورت 3 طلاقوں سے حرام ہو جاتی ہے، اور اس کی عدت بھی 2 حیض ہے آزاد عورت کے مقابلے میں۔ تو یہ عدت کی 4 اقسام خود قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے ذکر فرما دی۔ عدت کے احکام کیا ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ عدت کا حکم اس لیے ہے، ایک تو اللہ کا حکم ہے، ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں۔ دوسرا، اس میں نسب کی حفاظت ہے، نسب کی حفاظت ہے کہ سابقہ شوہر سے اگر کوئی امید ہو سکتی ہے اور اس نے طلاق دے دی ہے تو عورت کو انتظار میں رکھا جائے گا، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، یہاں تک کہ پتہ چل جائے کہ اب نسب کا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی امید کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اس عورت کو آزاد تصور کیا جائے گا۔ شریعت مطہرہ میں بچوں کے نسب کی بہت زیادہ رعایت کی گئی ہے۔ اور یہ جو عدت ہے، وہ عورت جس کو لفظ طلاق سے طلاق دی گئی، یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت اہم مسئلہ ہے۔ لفظ طلاق، تجھے 1 طلاق ہے، 2 طلاق ہیں، لفظ طلاق بولا گیا 1 دفعہ یا 2 دفعہ، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی۔ اس میں اگر مرد چاہے تو 3 ماہواریوں کے اندر یوں کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں یا قربت کر لے تو رجوع ہو جائے گا، چاہے عورت رجوع کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے۔ لیکن اگر 3 ماہواریاں گزر گئیں یا اس آدمی نے 3 مرتبہ لفظ طلاق کہہ دیا، اور اس صورت میں اب یہ عورت اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے۔ پھر اگر 1 اور 2 کے بعد عدت گزر گئی ہے تو دوبارہ دونوں کی رضامندی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اور عدت میں کیا ہے، جو طلاق رجعی ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ لفظ طلاق سے 1 یا 2 طلاقیں دیں، اس میں عورت کو چاہیے کہ وہ بن سنور کے رہا کرے تاکہ شوہر رجوع کر لے۔ اور جب شوہر نے طلاق بائن دی ہو، بائن طلاق کس کو کہتے ہیں، طلاق کے علاوہ کوئی اور لفظ بولا ہو، میں نے تجھے چھوڑ دیا اور طلاق کی نیت کرے، تو فارغ ہے اور طلاق کی نیت کرے، تو آزاد ہے اور نیت طلاق کی کرے، ان جیسے لفظوں سے عام طور پر طلاق بائن پڑتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب ہے کہ شوہر نیا نکاح اس عورت سے دوبارہ کر سکتا ہے، صرف رجوع سے کام نہیں چلے گا۔ تو طلاق بائن کے اندر تو بن سنورنا نہیں چاہیے، رجعی کے اندر وہ شوہر کے لیے بن سنور سکتی ہے۔ باقی اگر کسی کا شوہر انتقال کر جائے
تو اس صورت میں عورت عدت گزارے گی اور اس میں ضرورت کے بقدر نہا سکتی ہے، ہاتھ منہ دھو سکتی ہے، بقدر ضرورت تیل لگا سکتی ہے، کنگھی کر سکتی ہے۔ جس حد تک موٹی کنگھی سے کام چلے تو زیادہ باریک نہ کرے، لیکن زیادہ زیب و زینت کا استعمال نہیں کر سکتی ہے، زیادہ شوق اور رنگین کپڑے نہ پہنے، اور اسی طرح رات کہیں گھر سے باہر نہ گزارے، اور کسی خوشی غمی میں شریک نہ ہو بلکہ گھر کے اندر ہی رہے۔ گھر کے اندر وہ کام کاج کر سکتی ہے، چل پھر سکتی ہے، جو محرم مرد ہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، بات چیت کر سکتی ہے، گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، کام کاج میں اور جن مردوں سے اس کا پردہ نہیں ہے ان کے ساتھ مل بھی سکتی ہے۔ لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف عدت میں پردہ ہے، اور عدت کے اندر کسی مرد سے دعا سلام نہیں کرتی ہیں، اور عدت کے بعد سب سے کرتی ہیں، محرم ہو یا غیر محرم۔ یہ غلط ہے۔ جن سے پردہ ہے تو عدت میں بھی اور عدت کے علاوہ بھی ہے، جن سے پردہ نہیں ہے تو عدت میں بھی نہیں ہے اور عدت کے علاوہ بھی نہیں ہے۔ تو کئی خواتین ایسے علاقے بھی ہیں کہ عدت کے دوران بیٹھی رہتی ہیں، اتنا بیٹھی رہتی ہیں کہ اٹھ کے کام کاج کے لیے بھی عیب سمجھتے ہیں اس علاقے میں، بعد میں وہ بیچاری اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی ہیں۔ تو یہ ہماری شریعت کے اندر نہیں ہے، بلکہ گھر میں کام کاج سارا کچھ وہ عورت کر سکتی ہے جو عدت میں ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ طلاق والی جو عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں گی 3 ماہواریوں تک، 4 قسمیں عدت کی بھی عرض کر دی۔ اب چونکہ کوئی امید ہے یا نہیں یہ تو عورت ہی صحیح بتا سکتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے، یہ اللہ کی حدود کا مسئلہ ہے، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، یہ نسب کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو دیانتداری سے بتا دینا چاہیے۔ اور اگر طلاق رجعی دی ہے اور دوبارہ امکان ہے رجوع کا تو شوہر زیادہ حقدار ہے کہ اس کو واپس رکھ لے، اس میں ان دونوں کا بھی بھلا ہے، بچوں کی بھی اسی میں خیر خواہی ہے۔ اور آگے ایک بہترین جملہ جو اللہ جل شانہ نے یہاں عورتوں کے حق میں فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسے عورتوں پر حقوق ہیں دستور کے مطابق۔ اور اسلام سے پہلے عورت کا کیا حال تھا؟ اگر زمانے جاہلیت پر نظر ڈالی جائے پھر اسلام کے احسانات سمجھ میں آتے ہیں۔ تو اسلام سے پہلے عورت کو ایک عار کی چیز سمجھا جاتا تھا، اور کتنی ہی جگہوں پر عورت کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، شو کیسوں میں کھڑا کر کے بولی لگائی جاتی تھی، کئی جگہوں پر مرد کے ساتھ عورت کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ پیارے آقا تشریف لائے تو لوگ اس وقت اپنی بچیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیتے تھے، زندہ، اور اسی طرح کئی جگہوں پر زندہ دفن کر دیتے تھے، میراث میں تقسیم کر دیتے تھے، میراث دینا تو تصور بھی اس کا نہیں پایا جاتا تھا۔ اور جو آج کی دنیا بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو جدید کہتی ہے، مہذب کہتی ہے، فرانس کے اندر بڑے عرصے تک تو عورت کو انسان ہی تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ بہت عرصے کے بعد فرانس کے اندر یہ قانون بنایا گیا کہ ہم عورت کو انسان تسلیم کر لیتے ہیں، تو اس کی بہت زیادہ آؤ بھگت کی گئی کہ فرانس نے عورتوں کے حقوق کو تسلیم کر لیا اور اس کو اتنے حقوق دے دیے۔ اس نے صرف یہ کہا کہ ہم عورتوں کو انسان تصور کرتے ہیں، لیکن اس کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ مردوں کی خدمت کرے گی۔ یہ ان کا حال ہے جو اپنے آپ کو بہت زیادہ مہذب اور بہت زیادہ وہ جدت والا سمجھتے ہیں، جبکہ ہماری پیاری شریعت نے آج سے 1400 سال پہلے عورت کو 4 حیثیتیں دیں۔ وہ بیٹی ہے تو ماں باپ کے لیے کیسے وہ رحمت بن کر آتی ہے، کتنا پیار بچیوں سے کیا جاتا ہے، اگر وہ بہن ہے تو بھائیوں کو کتنی عزیز ہوتی ہے، اگر وہ ماں ہے تو اولاد کو کتنی عزیز ہوتی ہیں مائیں، اور اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کیسے اس کا خیال کرتا ہے۔ تو 4 حیثیتیں ہیں، وہ
بیٹی ہے، وہ بہن ہے، وہ بیوی ہے، وہ ماں ہے، اور چاروں رشتوں کا کتنا تقدس شریعت نے بیان کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو گھر والی سے اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے تھے، گھر والوں کو سلام کرتے تھے، کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ایک نرم مزاج اور بہترین معاشرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں فرمائی ہے۔ اور عورتوں کے ذمے جب شادی ہو جاتی ہے سب سے زیادہ حق شوہر کا بن جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی عورت اس وقت تک اللہ کی فرما بردار نہیں کہلا سکتی جب تک کہ شوہر کی فرما برداری نہ کرے، اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اگر میں کسی کو سجدہ جائز قرار دیتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے تنور میں روٹیاں لگائی ہیں اور شوہر اس کو بلائے، اس کو چاہیے کہ روٹیوں کو چھوڑ کر عورت وہ مرد کی آواز پر لبیک کہے، پھر یہ اشارہ ہے کہ روٹیاں ابھی جل کے خراب ہو جائیں گی، ان کی پرواہ نہ کرے بلکہ اپنے شوہر کی بات پر لبیک کہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شوہر عورت سے کہے اس پہاڑ سے کنکریاں پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پر رکھو، بظاہر کوئی مقصد کا کام نہیں ہے، عورت پر پھر بھی لازم ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی اپنی گھر والوں کا خیال کرتا ہے زندگی بھر، اور ضرورت کی چیزیں، راشن، دیگر چیزیں گھر میں لاتا ہے، کبھی کوئی کمی لگ جاتی ہے، عورت کہتی ہے ما رأیت خیرا منک قط، تیرے گھر میں تو میں نے کبھی خیر دیکھی ہی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس عورت نے یہ لفظ بولا اس کے سارے نیک اعمال کو اللہ ضائع فرما دیتے ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کے مشکات شریف میں ہے، واپس آ کر فرمایا میں نے عورتوں کو جہنم میں کثرت سے جلتے ہوئے دیکھا۔ پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا ایک تو یہ لعن طعن زیادہ کرتی ہیں، نمبر 2 وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی زیادہ ناقدری کرتی ہیں، شوہروں کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں۔ تو بہرحال ہماری پیاری شریعت نے کس طرح جانبین سے حقوق کو بیان کر دیا کہ عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جو مرد ادا کرے گا، جیسے مردوں کے لیے حقوق ہیں جو عورتیں ادا کریں گی، اور لفظ مثل لے کر آئے کہ جس طرح عورتوں کے ذمے مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح مردوں کے ذمے عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین معاشرت سکھائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو مرد اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں لیس بخیارکم، وہ تم میں سے کوئی اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یہ گھر کا رشتہ کیسے بہترین چلے گا؟ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرد عورت کے رشتہ داروں کا خیال کرے اور عورت مرد کے رشتہ داروں کا زیادہ خیال کرے۔ شوہر کے بہن، بھائی، والدین، عورت ان کا زیادہ خیال کرے، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ عورت کے بہن، بھائی، والدین ان کا زیادہ خیال کرے اور چھوٹی موٹی باتوں سے درگزر کرے۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جس طرح عورت کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے لیے بن سنور کے رہے، اسی طرح شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عورت کے لیے بن سنور کے رہے، ایسا بن کے رہے کہ بھئی وہ صاف ستھرا ہو، خوشبودار ہو، اچھی حیت میں ہو، اور
اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہترین جملہ، ایک جملہ ہی گویا کافی ہے، وَلَهُنَّ، عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں جیسا کہ ان پر حقوق ہیں دستور کے مطابق۔ البتہ دنیا میں ہر کام کے لیے ایک بڑا ہوتا ہے، ہر ادارے میں، ہر سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، اداروں میں، ملک میں، جہاں اگرچہ عارضی 8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، بدلتی بھی رہتی ہیں، وہاں ایک سربراہ ضروری ہے۔ تو جس گھر میں موت تک ہم نے چلنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، ان کو پڑھانا ہے، ان کو سنبھالنا ہے، وہاں ایک نگران تو ضروری ہے۔ وہ نگران کون ہوگا؟ مرد ہوگا یا عورت ہوگی؟ تو اللہ نے فرمایا مردوں کو ایک گنا، عورتوں پر فضیلت ہے، ایک درجہ بڑھائی ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ یہ عورت کو نگران، عورتوں پر مردوں کو کیوں بنایا گیا؟ انشاءاللہ اس جملے پر کل میں انشاءاللہ کچھ تفصیلات عرض کروں گا کہ نگران مرد کو کیوں بنایا گیا، اور گھر کا ذمہ دار مرد کیوں بنایا گیا، اور یہ جو فضیلت ہے صرف دنیاوی معاملات میں ہے، آخرت میں جو نیک ہوگا وہ بلند درجے پا لے گا، اس میں عورت اور مرد کو ایک دوسرے پر کوئی برتری نہیں ہے۔ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوگا بلند درجات پا لے گا۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے خود فیصلہ کر دیا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک گنا دنیاوی معاملات میں فضیلت ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل کے سبق میں آ جائے گی، اور اللہ تعالی غالب ہیں، اور اللہ تعالی خوب حکمتوں والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں قیامت کے دن سب سے پہلے میاں بیوی کو کھڑا کیا جائے گا، جس نے ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہ رکھے، اور ہمیں حقوق کی ادائیگی اللہ کی رضا کے لیے صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔